السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم اس وقت مسجد عائشہ میں پہنچ آئے ہیں۔ اس جگہ کا نام مقام تنعیم ہے، اور اس جگہ پہ بنی ہوئی مسجد کا نام مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس مسجد کا نام رکھنے کی جو وجہ بنی وہ یہ کہ 10 ہجری حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جمع غفیر کے ساتھ حج کے لیے تشریف لائے، تو ساتھ میں ازواج مطہرات بھی تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام صرف پر پہنچے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ بیماری لاحق ہوئی جو ہر عورت کو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر لکھ دی ہے جی۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئی، رونے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی کہا یا رسول اللہ کہ مجھے تو یہ معاملہ پیش آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے احرام کھول دو اور باقی احکام کرتے رہو سوائے بیت اللہ کے طواف کے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر احرام کھولا، وہاں سے پھر آگے چل کر 10 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھا، تو باقی سارے اعمال کرتی رہیں۔ آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے فارغ ہوئے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ سارے حضرات 2 اجر لے کر جا رہے ہیں، میں تو 1 اجر لے کر جا رہی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ان کے بھائی تھے ان کو کہا کہ عائشہ کے ساتھ جاؤ اور مقام تنعیم سے عمرہ کا احرام باندھ کر وہاں سے جاؤ اور وہاں پر جا کر عمرے کے احکامات ادا کرو۔ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں عمرے کے وہ چونکہ بیماری کے اندر نہیں ادا کیے جا سکتے تو رکاوٹیں بنتی ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ جا کر اب عمرہ کر لو۔ تو اس وجہ سے اس جگہ کو اب اس جگہ کے اوپر مسجد بنی، اس مسجد کا نام مسجد عائشہ ہے جی۔ اب ہم نے احرام باندھ لیا ہے جی، تو احرام باندھنے کے بعد پھر 2 نفل پڑھنے ہیں، 2 نفل پڑھنے کے بعد پھر عمرے کی نیت کرنی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب ہم اندر جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد نیت کرتے ہیں، پھر یہاں سے نکلتے ہیں جی۔ پھر جو بھی عمرے کے احکامات ہوتے ہیں، جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا جی آگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے جی مسجد۔ اب مسجد میں داخل ہوتے ہیں جی، بڑا رش ہوتا ہے، اور یہاں سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دائیں طرف بھی ہیں واش روم ہے اور بائیں طرف بھی ہیں، سامنے بھی ہیں، تو ہر طرف سے آپ کو سہولت مل سکتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ اور مسجد ہے، یہ زائرین عمرہ کرنے والے حضرات ہیں یہاں پر احرام باندھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ ایک عمرہ کا احرام باندھا جاتا ہے جعرانہ سے اور ایک باندھا جاتا ہے مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو چھوٹا عمرہ، کچھ کہتے ہیں بڑا عمرہ جی، ٹھیک ہے۔ مسجد عائشہ سے چھوٹا عمرہ کہتے ہیں اور جعرانہ سے بڑا عمرہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے جی۔ عمرہ عمرہ ہوتا ہے جی، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عمرہ عمرہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ جعرانہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احرام باندھا تھا اور یہاں سے مائی صاحبہ نے احرام باندھا تھا، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث ہے جی۔ یہ مسجد عائشہ صدیقہ جی، یہاں سے دیکھیں جی عمرہ کرنے والے حضرات یہ سب نے احرام باندھے ہیں، یہ دیکھیں۔ ابھی میں بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد نیت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے، سب ساتھیوں کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوافل پڑھ لیے ہیں جی، ابھی تک نیت نہیں کی۔ نیت نہ کرنے کی وجہ یہ ہے چونکہ عام طور پر بندہ نیت کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد گاڑی کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے جی۔ جب تک گاڑی چلے نہیں تو تب تک نیت مت کیا کریں، یہ میرا ذاتی مشورہ ہے جی۔ بعد میں اگر بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے، گاڑی پھنس جاتی ہے تو بندے کو احرام کھولنا پڑ جاتا ہے، تو بندہ آسانی سے کھول سکتا ہے جی، وگرنہ ایسے کھول نہیں سکتا جی۔ اب جب آپ نے احرام باندھ لیا، احرام باندھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جی، اس کی نیت کرنی ہے۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ پھر اس کے بعد آپ نے اونچی آواز سے کہنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ آپ نے کہتے رہنا ہے جی، پھر مسجد حرام تک۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم نکل چکے ہیں جی میقات سے، مسجد عائشہ سے، اور یہاں سے مکہ مکرمہ مسجد حرام تک آتے ہوئے تو گاڑی میں ہمارے 18 منٹ لگے تھے۔ سپیڈ تیز ہو تو 20 منٹ لگ جاتے ہیں، اور ہلکی درمیانی ہو تو یہی ہوتا ہے
22 منٹ 25 منٹ لگ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیت اللہ کے پاس پہنچائیں جی۔ تو یہاں سے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جی، جب بیت اللہ پر آپ کی نظر پڑے تو سب سے پہلے آپ نے بہت ساری دعائیں مانگنی ہیں۔ ایک ایسی دعا جو سوچ سمجھ کر مانگی جائے، جو پہلی مرتبہ نظر پڑے تو مانگی جائے تو اللہ رب العزت اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی آپ عمرے کرتے ہیں تو ہر مرتبہ آپ دعا مانگیں گے، لیکن سوچ سمجھ کر مانگیں، دنیا نہ مانگیں۔ پھر اس کے بعد جب آ جائیں تو سب سے پہلے آپ نے خیال کرنا ہے سبز لالٹینوں کا۔ یہ پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے میرے جی، یہ سبز لالٹینیں ہیں، یہاں سے حجر اسود کے بالکل سامنے ہیں، یہاں سے آپ کا طواف شروع ہوگا۔ پھر کرنے سے پہلے آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے، دعا پڑھ کر پھر اس کے بعد آپ نے استلام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ استلام کے لیے اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد پڑھ کر آپ نے ہاتھوں کو چومنا ہے۔ پھر اس کے بعد مرد حضرات نے کیا کرنا ہے جی، چادر کو بازو کے نیچے سے نکال کر پھر اوپر ڈالنا ہے جی، اس کو اضطباء کہتے ہیں۔ پہلے 3 چکروں کے اندر آپ نے تیز چلنا ہے، بھاگنا ہے جی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد باقی سلو کرنا ہے۔ اب شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جب آپ یہاں سے طواف کرنے لگے نا تو سب سے پہلے آپ نے دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس کے بعد آپ نے اللہم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و وفاء بعہدک و اتباعا لسنت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہاں سے چلنا ہے۔ پھر طواف کرتے وقت درمیان میں تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ پھر جب رکن یمانی پر آپ پہنچیں گے تو وہاں پر آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ والا جملہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اس طرح 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد سعی آ جائے گی صفا اور مروہ کی طرف۔ جب صفا اور مروہ پر پہنچیں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے جی اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوشش کرنی ہے مقام ملتزم اور حجر اسود اسی طرح رکن یمانی سے تھوڑا دور ہی رہیں تو بہتر ہے، کیوں وہاں پر خوشبو لگی ہوتی ہے اور احرام کی حالت میں آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ کے اوپر دم آئے گا، ٹھیک ہے۔ لوگ جلدی کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر ہم پہنچ جائیں، لیکن یہ کہ ان کے اوپر دم لازم آ جاتا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ بھئی بچ کر رہیں جی، ٹھیک ہے، بچ کر رہیں۔ دور سے اگر دیدار ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ یہ دوسرا مقام ہے مقام ابراہیم، آج کام لگا ہوا ہے تو اس وجہ سے اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، اور دوسرا یہ مقام ہے جہاں پر دعا کی قبولیت ہوتی ہے جی۔ تیسرا یہ مقام ہے جی، اس کو حتیم کہتے ہیں جی، یہ حتیم یہ بیت اللہ کا حصہ ہے جی، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں۔ اور پھر چوتھا وہ مقام جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے وہ یہ مزاب رحمت ہے، یہ اوپر نظر آ رہا ہے یہ والا ہے، یہ آ گیا ہے۔ بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، اگر کسی کو موقع پہ مل جائے کسی خوش نصیب کو تو یہاں پر ضرور دعا کرے جی، 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھے جی، یہاں پر 2 رکعت نماز نفل بیت اللہ کے اندر پڑھنے کے برابر ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ رکن یمانی ہے جی، یہاں پر بھی جو دعا مانگی جائے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ مقام ملتزم کے اوپر دعا قبول ہوتی ہے اور ساتھ میں ملتزم حجر اسود کے اوپر بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح بیت اللہ کی چوکھٹ کی اوپر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ تقریباً 8 مقام ہو گئے ہیں، 8 مقام ہو گئے۔ یہ حجر اسود ہے اور آگے کعبہ کی چوکھٹ ہے، یہ ساتھ میں مقام ملتزم ہے جی، یہ دیکھیں۔ وہ مقام ابراہیم ہے، یہ حجر اسود ہے اور یہ کعبہ کی چوکھٹ ہے اور مقام ملتزم ہے، یہ والی
حجر اسود آ گیا، کعبہ کی چوکھٹ اٹھا دی، یہ مقام ملتزم آ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ صافا پہاڑی ہے جی، یہ 9واں وہ مقام ہے جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہاں پر پہنچ کر آپ نے سیدھا رخ کرنا ہے بیت اللہ کی طرف۔ بیت اللہ آنکھوں کے سامنے آئے گا تو کھڑے ہو کر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ یہاں پر جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو جیسے ہی یہاں پر پہنچیں گے دعا مانگیں، دعا مانگنے کے بعد پھر اس کے بعد یہ والی دعا پڑھیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ۔ میں بھی وہیں سے ابتدا کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے ابتدا کی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ والا جملہ بولیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ شروع کر دیں جی۔ پھر جیسے ہی آپ صفا سے نکلیں گے تو پھر یہ والی دعا پڑھیں جی، رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم۔ مخلوق خدا ہے جی، دیکھیں اللہ سب کو لے کر آئے جی یہاں پر جی، ہر ایک دوست احباب کی جائز دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ یہ پہاڑی کی جو سب سے نیچے والی جو منزل ہے یہ وہ والی ہے جی، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں غور سے دیکھیں جی، اوپر جا کر پھر واضح نظر آتی ہے۔ یہ 9واں وہ مقام ہے جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے جی۔ یہ مروہ آ گیا جی، مروہ پہاڑی ہے، دائیں بائیں ٹیلیں لگی ہیں، فرش لا کر بند کر دیا ہے، بس اب یہ رہ گئی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب اس مقام کے اوپر جی یہ آخری مقام تھا جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے جی۔ اب میرے 7 چکر پورے ہو چکے ہیں، اب یہاں سے میں جاؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا میلین خزرین جی، ٹھیک ہے۔ پھر لوگ بھاگتے کیسے ہیں، کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ 2 غلطیاں یہاں پر کرتے ہیں، ایک مروہ کے اوپر آ کر اور ایک صفا کے اوپر، ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ یہاں پر ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، چھونا بھی نہیں ہے جی، سوائے حجر اسود اور رکن یمانی کا جی۔ اب یہ مروہ سے نیچے اتر رہے ہیں جی، مروہ سے نیچے اتر رہے ہیں۔ اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایسے ایسے کام کرتے ہیں، میں حیران پریشان ہوں۔ میلین خزرین کے اوپر عورتیں بھی بھاگتی ہیں جی، اور یہاں سے نیچے اترتے وقت عجیب و غریب قسم کے ان کے ورد ہوتے ہیں۔ اب ہونا تو یہ ہے رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، پھر کوئی ایسا ہے کوئی یہاں پر کھڑے ہو کر دعائیں مانگتا ہے جی، کوئی سائڈ پہ ہو کر کھڑے ہو کر نوافل پڑھتا ہے، یہ والا یہ چکر ہے۔ یہ آواز بھی لگا رہے ہیں کہ بھئی آواز ہلکی کرو، اور یہاں پر ایسے ایسے گروپوں کی صورت میں ہوتے ہیں، یہ دیکھیں گروپ نظر آ رہے ہیں، اور اتنی اونچی آواز ہیں، حرم بالکل سروں کے اوپر اٹھایا ہوا ہے، یہ دیکھیں اسپیکر لگے ہوئے، یہ مروہ سے آ رہے ہیں اور یہ صفا سے آ رہے ہیں جی لوگ۔ یہ آگے جی میلین خزرین۔ اب یہاں پھر دیکھیں مرد حضرات تو بھاگیں گے، لیکن یہ کہ عورتیں بھی بھاگیں گی۔ حالانکہ جو سمجھدار عورتیں ہیں وہ آرام سے چلتی ہیں، جنہوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوا ہے نا وہ آرام سے چلتی ہیں، اور باقی بھاگ رہی ہیں، مردوں کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ بھاگ رہی ہیں۔ عورت کو اپنی رفتار چلنا ہے، مرد حضرات نے یہاں سے بھاگنا ہے۔ اگر بھاگنے کی صورت نہ بنتی اور رش بھیڑ زیادہ ہو تو ایسے قدم اٹھا کر رکھنے کی بھاگنے کی صورت بنے۔ یہ دیکھیں پھر آخر میں آ کر صحیح کر کے جب آپ فارغ ہو جائیں صفا مروہ سے تو پھر مسجد میں آ کر آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں جی۔ وہاں پر مت پڑھیں کیونکہ وہ مسجد حرام کا حصہ نہیں ہے، تو یہاں پر آ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ پھر اس کے بعد خوب گڑ گڑا کر دعا مانگیں اللہ سے جی، ٹھیک ہے، خوب گڑ گڑا کر دعا مانگیں جی، اپنے لیے مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے مانگیں، پھر اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگیں، اپنے دوستوں کے لیے مانگیں، اپنے اساتذہ کرام کے لیے مانگیں جی، ٹھیک ہے۔
اور سب سے بہترین جامع معنی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا العالمین میرے جتنی بھی عزیز و قارب رشتہ دار دوست احباب متعلقین جنہوں نے دعاؤں کا کہا ہے، یا اللہ میرے ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اور میرے ان الفاظ کو ان کے حق میں قبول فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا العالمین بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔